أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر انسان کی دو زندگیاں ہیں، ایک مرنے سے پہلے کی اور ایک مرنے کے بعد کی۔ مرنے سے پہلے کی زندگی پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ آج بچہ پیدا ہوا، اب اس کا ایک دن کا ہوا، 10 دن کا ہوا، کہتے ہیں نا، تو یہ مرنے سے پہلے کی زندگی پیدا ہوتے ہی شروع ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی وہ سکرات سے شروع ہوتی ہے۔ مرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے بہت مختصر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70 او کما قال علیہ السلام۔ میری امت کی عام عمریں 60 اور 70 کے بیچ، کوئی 80 90 100، بہت کم ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پر یہ زندگی ہے تو بہت تھوڑی اس زندگی کے مقابلے میں جو آخرت کی زندگی ہے، کہ وہاں سے تو کوئی واپس آیا ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ لیکن یہ جو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، یہ بہت کانٹے کی اور بہت اہمیت والی، سکرات سے لے کر جنت جہنم کے فیصلے تک، جس میں قبر بھی ہے، قبر کے سوالوں کا جواب بھی ہے، پل صراط سے گزرنا بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پر پھر نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، سیدھے ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں، پیٹھ کے پیچھے سے، اور پھر اخیر میں فیصلہ ہوگا جنت کا یا جہنم کا، اور وہ وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی۔ اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کے لیے یہ تھوڑی سی زندگی ہے۔ جیسے بچے امتحان دیتے ہیں کالج میں، اسکول میں، مدرسے میں، کہ بھئی اگلے سال ترقی کریں، آگے بڑھیں، اس کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ امتحان میں سوالات دیتے ہیں، جو اس کے صحیح جواب دیتا ہے تو پھر اس کو پاس کرتے ہیں اور وہ آگے ترقی کرتا ہے۔
آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کا سارا دار و مدار اس دنیا کی چند روزہ زندگی پر ہے. آخرت بنے یا بگڑے، اسی لیے کتابوں میں صاف ہے. اور یہ جو ہماری فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی کتابیں ہیں تو بہت اہم ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے. پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، کرنا بھی ہے. تو اس میں کسی کے لیے تو سکرات اتنی آسانی ہوگی، اتنی آسان ہوگی جتنا گودے ہوئے آٹے میں بال کھینچ لو، کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی آواز نہیں ہوتی. اور کسی کے لیے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کے لیے سکرات میں جب روح قبض کی جائے گی تو اتنی تکلیف ہوگی کہ ایک آدمی پر ایک ہی وقت میں 300 تلواروں کے وار کیے جائیں. جیتے تھے اور فرمایا یہ تو مثال ہے، گزرتی جس پر گزرتی ہے وہ جانتا ہے کہ کتنی تکلیف. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر، اللہ کے سچے نبی. آپ نے اللہ کا یہ پیغام سنایا، لوگوں یہ ساری دنیا، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سیارے اور اس میں جتنا جو کچھ ہے، سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، حکومتیں، دولتیں، بڑے بڑے عہدے، کرسیاں اور قسم قسم کے میوے، سبزیاں، ترکاریاں، شاندار قسم کے فرنیچر، کپڑے اور سوٹ اور بوٹ اور کیا کیا، یہ سارا سب کچھ تمہارے ہی لیے ہے. ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی. تم کیوں پیدا کیے گئے؟ ساتھ کے ساتھ یہ پیغام بھی دے دیا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش کی ہے. جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی شروع میں کہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ. اب یہ بہت تھوڑے دنوں کی زندگی ہے لیکن قیمتی بہت ہے. اس کا ہر سانس، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر دن، ہفتہ، مہینہ، سال، اس میں ہر آدمی کے پاس 3 طاقتیں ہیں. جو بھی آدم کا بیٹا اور حوا کی بیٹی علیہم الصلاۃ والتسلیمات، ہر انسان کے پاس وقت، جس کو ہم جان کہتے ہیں، جان، مال اور سوجھ بوجھ، صلاحیت، یہ 3 طاقتیں ہیں ہر ایک کے پاس. اور تینوں طاقتوں کے استعمال کا بندوں کو اور بندیوں کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے. جیسے ہم نے تمہیں زبان دی، اب تم بول سکتے ہو. ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہے، تم دیکھ سکتے ہو. ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں. ایسے وقت، پیسہ اور صلاحیت، ان تینوں کے استعمال کا ہر ایک کو اختیار ہے. لیکن اتنی بات بتا دی کہ جو ان تینوں طاقتوں کو صحیح استعمال کرے گا اس کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. جو ان تینوں طاقتوں کو اپنی ہوس اور اپنی خواہشات پر
دنیا بھی بگڑے گی، آخرت بھی بگڑے گی۔ اسی لیے خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے زیادہ سمجھدار، اب جس کو اللہ کے نبی سمجھدار کہتے ہیں، اس سے زیادہ سمجھدار کون ہو سکتا ہے؟ حضور فرما رہے سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اپنے پر قابو پاوے، اپنے آپ کو پابند رکھے، اپنی خواہشات پر قابو رکھے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے۔ اس کو حضور نے فرمایا سب سے زیادہ سمجھدار۔ نادان ناسمجھ، خود ہی اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاڑی مارنے والا، حضور نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ هواها، بہت نادان ہے، بہت ناسمجھ ہے، خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے، جو اپنی جان، اپنا مال اور اپنی صلاحیتوں کو خواہشات، من مانی، جی کی چاہت، حلال حرام، جائز ناجائز، قبر میں اندھیرا ہوگا اجالا ہوگا، اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے، فرشتے ہتھوڑے مانگ رہیں گے یا پھولوں کے ساتھ استقبال، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو جی میں آیا، کمانے میں، خرچ کرنے میں، شادیاں کرنے میں، مکانوں کے میں، اس لیے کہ انسانی ضرورتیں بتائی ہے۔ ہر انسان کی یہ 5 ضرورتیں ہیں: کھانا پینا، پہننا لباس، رہنے کے لیے مکان، سفر کے لیے سواری، خادم اس کی خدمت کے لیے۔ یہ انسان کی ضرورتیں ہیں، اور یہ ضرورتیں بھی اللہ ہی نے انسان میں رکھی ہے۔ لیکن ایک ہے ضرورت اور ایک ہے مقصد۔ مقصد کے لیے ضرورت کو تو قربان کیا جا سکتا ہے، ضرورت کے لیے مقصد کو نہیں چھوڑا سکتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے انسانوں کو زندگی کا مقصد بھی بتا دیا۔ پیدا میں نے کیا ہے تم کو، ہم جتنے ہیں اور جتنے انسان ہیں، نہ کسی کی ماں نے، نہ کسی کے باپ نے، نہ کسی کے دادے نے، ایک اکیلی ذات اللہ کی، وحدہ لا شریک لہ، تنے تنہا بلا شرکت غیر، تمام انسانوں کو عدم سے وجود اس نے دیا۔ پھر میں نے تم کو کیوں پیدا کیا؟ تو یہ بتا دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تم کو پیدا ہی کیا ہے میری بندگی کے لیے، مجھے مانو، میری مانو، پھر مجھ سے مانگو۔ تو مقصد زندگی تو ہے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا۔ اسی لیے سب جانتے ہیں حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام سے جو چوک ہوئی تھی، جس درخت کے پاس جانے کو منع کیا تھا، چلے گئے تھے شیطان کے بہکانے سے، اللہ پاک نے کپڑے بھی اتار لیے اور جنت سے نکال دیا، اور 40 سال تک روتے رہے۔ آدم و حوا علیہ السلام پر رکھ کر، چونکہ ساری انسانیت، تمام انسان ان کی اولاد ہے، باپ پر رکھ کر کے بیٹوں کو قیامت تک کے لیے سبق پڑھا دیا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے۔ تمہارے باپ جو پوری انسانیت کے ابو البشر، ان سے چوک ہوئی تھی، ہم نے ان کے ننگا کر دیا، رلا دیا، بیوی کو شوہر کا، شوہر کو بیوی کا، اماں کو ابا کا، ابا کو اماں، کسی کو پتہ نہیں تھا۔
40 سال تک یہ سبق پڑھایا ہے کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز جس سے انسان سچا بندہ بنتا ہے وہ ہماری فرما برداری ہے۔ جان، مال اور صلاحیت یہ ہماری تمہارے پاس نعمت ہے، ہر سانس نعمت ہے۔ اندر کا اندر اور باہر کا باہر رہ جائے تو زندگی ختم۔ ہر سانس اتنا قیمتی کہ یہ تمہیں ہم نے دیا ہے اور یہ نعمت ہے، اور اسی کے ساتھ یہ تینوں طاقتیں تمہارے پاس ہماری امانت ہے۔ اور یہ ضابطہ خود اللہ نے قرآن میں بتا دیا، جو شکر گزار ہوتا ہے، جو نعمت کی قدر کرتا ہے، اللہ نعمت کو بڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ جو ناقدری کرتا ہے اللہ نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ دینا بھی جانتے ہیں، دیا ہوا لینا بھی جانتے ہیں، اور لیا ہوا پھر دوبارہ واپس کرنا بھی جانتے ہیں۔ اللہ اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ جان، مال اور صلاحیت یہ نعمت ہے اور امانت ہے۔ جو ان تینوں طاقتوں کو صحیح استعمال کرے گا اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ تو اصل آخرت میں ہے، دنیا میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں۔ اس کا برتن بہت چھوٹا ہے، جیسے سمندر بہت بڑا، اور کوئی آدمی لوٹا لے کر جائے تو کتنا پانی لائے گا سمندر سے؟ لوٹے جتنا۔ تو یہ دنیا جتنی نظر آ رہی ہے آخرت کے مقابلے میں چلو برابر ہے۔ اسی لیے اعمال کے بدلے کی جو اصل جگہ ہے وہ آخرت ہے۔ ہاں، جب آدمی کی زندگی اچھی، ایمان، اچھے عمل، اللہ کے حکم والی زندگی، تو دنیا میں بھی اللہ پاک اس کو اچھا بھلا اور خوشحال رکھتے ہیں۔ اب یہ تین طاقتیں، اچھی یا بری، اس وقت میں ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، گھروں میں، محلے میں، گلیوں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، آفسوں میں، جو کر رہا ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے دیکھا کیسے دیا۔ یہاں تک کہ جو رات کو ڈاکہ ڈالتا ہے، لوگوں کے گھر لوٹتا ہے، چوری کرتا ہے، وہ چور بھی کہتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کیا، تھوڑی دیر میں لکھپتی بن گیا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، رات میں لکھپتی ہو گیا۔ چور، ڈاکو، جھوٹا، بیاج اور سود سے کمانے والا سب سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ فیصلہ کون کرے؟ ہر آدمی کو یہ دعویٰ ہے، چھوٹا بڑا، تاجر، کاشتکار، مزدور، کارخانے دار، حکومت والے، چھوٹے سب، ہر ایک ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ فیصلہ کون کرے؟ یہ کہ آپ جانتے ہو کہ جب ہر ایک کو یہ دعویٰ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو گھر میں لڑائی کائی کی ہوتی ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ صحیح ہے، شوہر کہتا ہے کہ نہیں، تو گھر میں بیٹھنے والی، میں دنیا میں پھرنے والا۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ساری دنیا کی جتنی لڑائی ہے وہ اسی کی ہے۔ ہر ایک یوں کہہ رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ، ارحم الراحمین، اکرم الکرمین، خالق کل شیء، رب کل شیء، اس نے اس فیصلے کو انسانوں پر نہیں چھوڑا
کہ تم جس کو اچھا کہو وہ اچھا اور تم جس کو برا کہو وہ برا. خبردار، پیدا میں نے کیا ہے، خالق اور مالک میں ہوں، اس کا فیصلہ میں کروں گا. لیکن میری تمہاری ملاقات تو وہاں ہوگی. دنیا میں تمہارا وقت، پیسہ، صلاحیتیں، کہ اس کے لیے ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. پیارے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہیں. جس کے لیے اللہ کافی ہو پھر اور کیا ضرورت ہے؟ آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور جو بھی آپ کا اتباع کرے گا، جو آپ کی چال چلے گا، جو آپ کے کہے پر عمل کرے گا، جس سے آپ نے منع کیا اس سے وہ رکے گا، تو اللہ اس کے لیے بھی کافی ہے. اس لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اتباع ہے. نبی اتباع کرتے ہیں وحی کا. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی وحی کا اتباع کرنا ہے. وحی کے ذریعے جو آپ سے کہا جائے وہ آپ کو کرنا ہے. اور کہہ دیا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. پیارے نبی، جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے، یہ کیجئے، یہ کیجئے، یہ کیجئے، اس پر آپ کو جمنا ہے، اور ہمیشہ اس پر جمنا ہے. تو اللہ پاک نے یہ فیصلہ اپنے قبضے میں رکھا. اچھا برا، صحیح غلط، حق ناحق، اس کے لیے نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اسی لیے قیامت میں تمام اولین اور آخرین، جن اور انس، سارے حشر کے میدان میں ہوں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے نبی اور پیغمبر آئے. بہت سو کے اللہ نے نام بتائے، بہت سو کو کہا کہ ہم نے آپ کو نام نہیں بتائے، وہ ہم نے ان کو نبوت دی. اس نبی کی امت، جس امت کے لیے وہ نبی آئے ہیں، اس امت کے لیے ان کے نبی نمونہ ہیں. اور قیامت میں اس امت کی زندگی ان کے نبی کے نمونے پر دیکھی جائے گی. جس کی زندگی جتنی نبی کے نمونے پر، اتنا بدلہ اللہ اپنی شان دیں گے. جس کی زندگی نبی کے خلاف ہوگی، اتنی سزا بھی اللہ ہی دیں گے. سب سے اخیر میں سرور کائنات، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے حشر کے میدان میں سارے نبی اور سارے انسان سب ہوں گے. آپ کے آنے کے بعد انسانوں کی زندگی آپ کے نمونے پر دیکھی جائے گی. جس کا سوچنا، جس کا بولنا، جس کا دیکھنا، جس کا سننا، جس کا کمانا، جس کا خرچ کرنا، جس کا خوشی منانا، جس کا غم منانا، جس کا اللہ رسول کی بات کو ماننا، دین شریعت سنت کے مطابق جس کی زندگی جتنی نبی کی زندگی سے ملے گی، اس کا بدلہ اللہ اپنی شان دیں گے. وہاں ہر ایک کو جس کی زندگی جتنی نبی کے خلاف ہوگی، جیسے خود قرآن نے کہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قرآن ہے. جس آدمی کی
وہ لکھ پتی کروڑ پتی ہو، وہ چاہے بہت معمولی سا ہو اور کھیتی کرتا ہو، مزدوری کرتا ہو، بہت بڑی حیثیت رکھ دنیا میں، وہاں تو یہ دیکھا جائے گا جس کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کی خلاف ورزی ہوگی، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کچھ اور یہ کر رہا ہے کچھ اس کے خلاف، تو قرآن فیصلہ سنا رہا ہے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، کھانے پینے پہننے اڑنے کمانے خرچ کرنے، عقیدہ عبادت اخلاق معاملات رہن سہن زندگی کے تمام شعبوں میں، ان تصیبہم فتنہ، قرآن کا فیصلہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا وہ کسی نہ کسی فتنے میں پڑ جائے گا، ان تصیبہم فتنہ، اور اگر آنکھ نہ کھلی ہوش نہ سنبھالے میں کر کیا رہا ہوں، مجھے کرنا کیا چاہیے، یہ میں نے کیا بولا، یہ میں کیسے یہ کیا کر رہا ہوں، آدمی کو جب اس کا خیال نہیں ہوتا تو جو چاہے کرے، آخرت میں اس کے لیے عذاب علیم ہے، دنیا میں فتنہ ہے، اور اگر آنکھ نہ کھولی توبہ استغفار نہ کیا اپنا راستہ صحیح نہ کیا تو قرآن کہتا ہے کہ آخرت میں عذاب علیم ہے۔ اسی لیے تمام انسانوں کے لیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، جیسے اللہ نے اپنی توحید، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت ہے نہیں، اس کے باپ ہے نہ ماں، بیٹا ہے نہ بیوی، آپ کی زبان سے کہلوایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جیسے اللہ نے اپنی توحید کا اعلان آپ کی زبان سے کروایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پیغمبری اور نبوت کا اعلان بھی آپ کی، قل یا ایھا الناس، پیارے نبی آپ کہہ دیجئے اے لوگو، او لوگو، تم سب کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اسی لیے اللہ پاک نے زندگی دی اور سر سے پیر تک کا ایک ایک عضو، ساری دنیا مل کر کے جتنے چاہے دنیا نے ترقی کی ہو، جو آنکھ اللہ نے بنائی ہے ایسی آنکھ ساری دنیا مل کر نہیں بنا سکتی، یہ بھویں، یہ پلکیں جو اللہ نے بنائی ہے ایسی کوئی نہیں بنا سکتا، اور یہ دیکھ کر کے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ، جس کے بول نبی کے بول جیسے ہوں گے، جس کا دیکھنا نبی جیسا دیکھنا ہوگا کہ جس بات کے دیکھنے کو کہا اس کو دیکھتا ہے، اور جس کے ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے ہماری امت کی مائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، مائیں وہاں ہیں، ایک صحابی جا رہے ہیں اور وہ صحابی تھے نابینا، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی، اماں جی ان کو دیکھ رہی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہیں، کہ ہاں وہ نابینا ہے، تم تو اندھی نہیں ہو، تمہاری تو آنکھیں ہیں، افانتما عمیاوان، تم دونوں اندھی، کہ جس کے دیکھنے کو کہا اس کو دیکھا، جس کے دیکھنے سے، اسی لیے غیر محرم عورت کو دیکھنا، کوئی لڑکی کوئی عورت جو محرم نہیں ہے، کوئی بھی اجنبی عورت، وہ آنکھ کا زنا ہے،
اس سے بات کرنا زبان کا زنا ہے، اور زنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے دوستو، یہ ساری محنت، یہ سارے اجتماعات اور یہ جوڑ اور یہ بیانات، یہ خالی بیانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو تاجر تجارت کرے گا، ڈاکٹر ڈاکٹری کرے گا، وکیل وکالت کرے گا، کھیتی والا کھیتی کرے گا، مزدور مزدوری کرے گا، لیکن یہ دیکھے گا کہ ان تمام چیزوں میں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ کتنا ہے، تو اس کی دنیا بھی دین بن جائے گی۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے مسلمان تو دنیا دار ہو ہی نہیں سکتا، کیوں کہ وہ کھاتا ہے، کماتا ہے، خرچ کرتا ہے، انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ سارا، لیکن ہر چیز میں حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، تو اس کا تو کھانا بھی یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے، صدقہ بن جاتا ہے۔ تاجر آدمی ہے، کاروبار ہے، یہاں تمہارے ساؤتھ میں تو، اور یہ تمہارا جو علاقہ ہے تجارت بہت ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، او کما قال علیہ السلام، جو دکاندار سچا امانت دار، جو سامان مانگا وہی دیا، ایسا نہیں کہ دکھایا کچھ اور دیا کچھ، اس کا نام خیانت ہے، اور خیانت بہت بڑا گناہ ہے، بئست البطانہ حدیثوں میں۔ تو یہ تاجر صبح سے شام تک 60-70 سال کھاتا ہے، کماتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے، لیکن سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ، نماز کے وقت میں نماز، روزے کے وقت میں روزہ، گاہک آوے تو اس کے ساتھ اس کا معاملہ، اچھا اخلاق، تو یہ قیامت میں نبی، صدیق، شہید اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے، دنیا بھی بنی، آخرت بھی بنی۔ اور یہی تاجر، یہی دکاندار، التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، بہت سے تاجر، بہت سے بیپاری، بہت سے بزنس مین قیامت کے میدان میں فاسق اور فاجر کے نام سے پکارے جائیں گے، او فاسقو، او فاجرو، کیوں؟ اس لیے کہ اصل دین ہے، اور دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں دین وہ نہیں جو میں کہہ دوں یا کوئی زید عمر بکر کہہ دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ملے گی وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، وہ سنت ہے، پھر اس کے درجے بتلائے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے اس دین میں سب سے پہلی چیز ایمان، بغیر ایمان کے تو کچھ ہے ہی نہیں، بغیر ایمان کے روزہ نہیں، نماز نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، بغیر ایمان کے تو آخرت بھی نہیں، سب سے پہلی چیز ایمان۔ تمام نبی، تمام پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیمات، سب کو اللہ پاک نے ایمان اور ایمان کی دعوت دے کر بھیجا۔ ہمارے آقا اور مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہماری پیغمبروں کی پوری جماعت پیچھے والوں کو پیسے کا، زمینوں کا، مکانوں کا وارث نہیں بناتے، ہم تو جو اللہ کے یہاں سے لے کر اور جو اللہ ہم کو دے کر بھیجتے ہیں وہ اپنی امت کو دیتے ہیں۔ سارے نبی ختم، ان کی نبوتیں، ان پر جو کتابیں آئی وہ سب اب قیامت تک کے لیے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کی نبوت اور آپ کا دین کہ اب تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں دین سیکھنا سب سے پہلا فرض ہے۔ یہ ساری دوڑ بھاگ جو ہے اور یہ اجتماع، یہ مجمع اور یہ بیانات، یہ کاہے کے لیے؟ کوئی رسم نہیں ہے آدمی کے اندر فکر مند، اس لیے کہ اگر دینداری نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی جانوروں کے لیے دین ہے، بکری کے لیے، بھیڑ کے لیے، گدھے کے لیے دین ہے، وہ تو جانور ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا اولئک کالانعام، دیکھنے میں انسان ہیں، کپڑے، بولی، مکان، گاڑیاں، یہ وہ، لیکن زندگی میں دین نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ تو جانور جیسے ہیں، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے، قرآن نے کہا۔ اس لیے دوستو یہ ساری محنت، سارے بیانات، ہمیں ہماری پہلی ذمہ داری اپنی دیندار بننا، اور دینداری جب آئے گی جب دین سیکھیں گے، اور دین جب سیکھیں گے جب دین سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ آدمی کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے آدمی اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ ایسی گاڑی چاہیے، ایسا بنگلہ بنانا ہے تو اس کے لیے کتنا میٹیریل، کتنا پیسہ، کتنے مزدور۔ نہیں، مجھے وہ ایمان بنانا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، مجھے وہ ایمان بنانا ہے جو جس کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے۔ اسی لیے آپ نے سب کے لیے ایھا الناس، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا آخرت کی عزتیں۔ کہ آدمی کے اندر طلب، مجھے وہ ایمان بنانا ہے جو صدیق اکبر کے پاس تھا، جو عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم، جو بدر والے صحابہ، احد والے صحابہ، جو تمام صحابہ اور صحابیات ان کی عورتوں کے پاس۔ اسی لیے سیرت کی کتابوں میں سارے واقعات ہیں کہ جب آدمی کو دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ ساری چلت پھرت جو ہے امت کے ہر طبقے میں، طبقات تو بہت ہیں، مزدور بھی ہیں اور کارخانے دار بھی ہیں، باس بھی ہے اور اس کا نوکر بھی ہے نہیں، مالدار بھی ہے اور غریب بھی ہے، لیکن فرماتے تھے پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، اس کے لیے یہ محنت ہے۔ اور میرے دوستو زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں دنیا میں جہاں جہاں جماعتیں گئی ہے، اور نہ تمہاری دولت چاہیے نہ کوئی عہدہ چاہیے، بلکہ ہم تو دین سیکھنا ہے، ایمان سیکھنا ہے، نماز بنانی ہے، اور وہ بغیر علم کے نہیں آ سکتی۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو علم و ذکر کے بغیر تمہارا پھرنا وہ تو آوارہ گردی ہو جائے گی۔ ہر قدم پر حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے، حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ ہمارا تیسرا نمبر ہے، پہلا نمبر کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا علم و ذکر، چوتھا اکرام مسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، ان کے ساتھ جو ساتھی تھے ان سے کہا طواف کے بیچ میں ایک مسلمان کی توہین، ایک مسلمان کی آبرو ریزی، بے عزتی اللہ کے یہاں
اس کعبے کو گرانے سے زیادہ سخت ہے نا عمر رضی اللہ عنہ. اس لیے ہمارا چوتھا نمبر اکرام مسلم، ہر ایک کو اپنے سے اچھا. اور بلکہ ایک صحابی غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے تھے کہ جتنی خوبیاں اللہ کو پسند ہیں، ایمان، تقوی، توکل، صبر، کسی کے کام آنا، بھوکے کو کھلانا، پیاسے کو پلانا، کوئی ہو، جتنا اللہ کو پسند ہے وہ تو میں دیکھتا ہوں میرے سارے ساتھیوں میں ہے، یعنی صحابہ میں. جتنی چیزیں اللہ کو ناپسند ہے، بڑا بننے کا شوق، تکبر، گھمنڈ، عجب و خود پسندی، بدکاری، کہ سارے گناہ برائیاں، اسی لیے وہ روتے ہی رہتے تھے، اے اللہ مجھے پاک کر دے، اے اللہ مجھے اچھا بنا دے. صحابہ کی زندگی میں تو میں نے عرض کیا میرے دوستو کہ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا. اور قرآن نے کیا کہا، اللہ نے کیا کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے ایمان والوں پر تو بہت بڑا احسان کیا، بہت. جس کو اللہ بڑا احسان کہے اس سے بڑا کیا ہو، کیا احسان کیا. ان کو دولتیں دے کر، شاندار مکان نہیں، اذ بعث فیہم رسولا من انہی میں سے ایک رسول برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، کہ جنہوں نے آ کر 3 کام شروع کیے. اللہ نے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، دلوں کو پاک اور صاف، حسد، کینہ، کپٹ، غیبت، چوری، چغلی اور بدکاری، اس سب سے زندگیاں پاک. اور انہیں دین سکھا رہے ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ، دعوت، سیکھنا، سکھانا اور دلوں کی پاکی. اسی لیے صحابہ کے بارے میں کہا الصحابۃ کلہم عدول. ایسا صحابی کہ جس نے آج کلمہ پڑھا، صبح کو کلمہ پڑھا، ظہر کا وقت نہیں ہوا، نماز فرض نہیں ہوئی، اس سے پہلے انتقال کر گئے، وہ صحابی بھی ساری دنیا کے سارے اولیاء اللہ سے بڑھ کر کے بزرگ ہیں. ایسے پاک صاف، ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ جنہوں نے ایمان کی دعوت پر پہل کی، لبیک لبیک، حاضر ہیں حاضر ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. جب آدمی کے اندر طلب ہوتی ہے نا تو آدمی اس کے لیے بہت کوشش کرتا ہے. حضرت سلمان فارسی کا نام سب نے سنا ہوگا. ان کا پورا خاندان جو ہے وہ آگ کو پوجتا تھا، اور وہاں ایک پادری تھا، انہی کے پاس آتے جاتے تھے. وہ پادری مر گیا، دوسرے پادری کے پاس تھے یہ آگ کے پجاری، وہ بھی مرا. تو تیسرے سے جا کے کہا کہ بھائی وہ گئے یہ گئے، اب تمہارا بھی کیا، ہم تمہارے بعد کہاں جائیں، ہم کیا کریں. اور یہ میں آپ کو بچپن کی بات بتاؤں، اب تو اللہ کا شکر ہے مجھے یاد ہے، بہت چھوٹا تھا. ہمارے جو ذمہ دار پرانے کام کے فکر مند ساتھی، اگر کوئی آدمی آ کر اپنی کوئی پریشانی، بچہ بات نہیں مانتا، گھر والی یہ کر رہی ہے،
کاروبار میں یہ ہو رہا ہے. جب کوئی اپنی کسی پریشانی کو کہتا تھا تو ہمارے ذمہ دار پرانے فکر مند ساتھی بے جھجک کیوں کہتے تھے چلے میں چلا جا, چلے میں چلا جا. اتنا یقین کہ جب نبی کے کام کو اپنا کام بنائیں گے, نبی کی محنت کو اپنی محنت بنائیں گے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گھر کی ضرورت سوئی تاگے کی بہت معمولی ہے, اور جہنم سے حفاظت, جنت کا داخلہ, اور صرف میری اپنی اکیلے کی نہیں, تمام انسانوں کی جہنم سے بچیں, جنت کے راہی بنیں. جب تک اس محنت کے بارے میں یہ یقین نہیں ہوگا اس وقت تک تم قربانی نہیں دو گے, تم وقت نہیں بڑھاؤ گے. 4 مہینے کتنی مرتبہ کہا, ابھی بھی جماعتیں کتنی کم ہے, 4 مہینے کی جماعتیں بہت تھوڑی. میرے دوستو, اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرے پادری نے یوں کہا کہ بھائی مرنا تو سب کو ہے, لیکن سن, نبی آخر الزمان آنے والے ہیں, ان کے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ان کی شریعت, ان کا دین, اسی میں تمام انسانوں کی کامیابی. اچھا جی, کہاں آئیں گے وہ؟ کہ وہ عرب میں آئیں گے. اوہو, یہ تو ایران میں تھے حضرت سلمان فارسی تو. لیکن وہی بات ہے جس کو اندر میں لگ جاتی ہے نا کہ یہ تو مجھے کرنا ہی ہے, 4 مہینے تو مجھے دینے ہی ہیں, پرانے کہ ہر سال 4 مہینے دینے ہی ہیں. علماء کرام کے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. جب اندر لگ جاتی ہے تو آدمی سارے پاپڑ بیلتا ہے. حضرت سلمان کو اندر میں طلب پیدا ہوئی کہ میں تو عرب جاؤں گا, کہاں ایران اور کہاں عرب, مکہ مکرمہ. لیکن عربی میں کہاوت ہے, من جد وجد, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے, دیر سویر ضرور ملتا. نکلے تو دیکھا ایک بہت بڑا قافلہ جا رہا تھا. ان سے پوچھا بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی ہم تو عرب جا رہے ہیں. اچھا عرب, میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ چلو. ان کو لے لیا قافلے والوں نے. بہت لمبا سفر تھا. اس وقت میں یہ گاڑیاں اور ہوائی جہاز اور ریلیں وغیرہ کچھ نہیں, پیدل چل. جو کچھ راستے کا توشہ تھا وہ سارا پورے قافلے کا ختم ہو گیا کہ بھائی اب کوئی سامان بیچو. تو کسی نے کہا کہ یہی ہے, اس کو بیچو, پر اجنبی آدمی ہے. تو قافلے والوں نے حضرت سلمان کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا. یہودی نے ان کو کام پہ لگایا اپنے باغ میں, کھجوریں اتارنا, درختوں کو پانی دینا اور یہ سارا. لیکن وہ جو تیسرا پادری جس نے یہ کہا تھا کہ ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے, وہ عرب میں آئیں گے, تو انہوں نے یہ پوچھ لیا تھا کہ یہ تو بتاؤ اگر میں چلا بھی جاؤں تو پہچانوں گا کیسے کہ یہ وہ ہیں؟ تو اس وقت اس پادری نے 3 نشانیاں دی تھی. ایک یہ کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے, دوسرے وہ ہدیہ قبول کرتے ہیں, اور تیسرے ان کے مونڈے پر کبوتری کے انڈے جتنی گوشت کی بوٹی ابھری ہوئی ہے وہ نبوت کی مہر ہے. یہ تینوں چیزیں یاد. وہ یہودی ان کو برابر کام پہ لگاتا رہا, کھجوریں اتارو, پانی دو, یہ دو. اب ان کو ایک دن اس یہودی کا چچا زاد بھائی جو باغ والا تھا اس کا بھائی آیا اور بہت آئیں شائیں بکنے لگا. تو اس نے کہا بھائی وہ بات کیا ہے, کیوں اتنا غصے ہو رہے ہو, ناراض ہو رہے ہو اور ایسی بدتمیزی کر رہے ہو؟
ارے بھائی یہاں ایک آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پیغمبر خدا ہوں. اوپر سن لیا درخت پر حضرت سلمان نے کہ الحمدللہ میں تو اپنی منزل کے بہت قریب جا رہا ہوں. خیر وہ چلا گیا، یہ اترے، کچھ اجازت مانگی، میں تھوڑا سا اپنا نہیں کام کرو. پھر تھوڑی سی کھجوریں صدقے کی لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے. صحابہ تھے، بھائی آپ لوگ مسافر ہو، دور دراز سے آئے ہو اور پتہ نہیں کیا حال ہوگا، یہ میرے پاس تھوڑی سی صدقے کی کھجوریں ہیں، قبول کر لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے. بس اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان کے تو وارے کے نیارے ہو گئے. ٹھپا لگ گیا کہ اس پادری نے جو علامت بتائی تھی پہلی علامت. دوسرا موقع دیکھ کر کے کچھ ہدیے کی کھجوریں لے کر آئے. اس دن تو آپ نے منع کر دیا تھا، اب یہ تو ہدیے کی ہے، اچھی بات ہے رکھ دو. دوسری بات، اب ان کو اس مہر نبوت کی تلاش ہے. یوں کہتے ہیں آدمی جس چیز کی تلاش میں لگتا ہے، جو اللہ کی تلاش میں لگتا ہے، مجھے اللہ مل جائے، مجھے اللہ کا تعلق مل جائے، مجھے اللہ کا خوف مل جائے، مجھے اللہ کی ملاقات کا شوق ہو جائے، اسے وہ بھی ملتا ہے. اب حضرت سلمان نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے صحابہ سامنے جتنے اس وقت میں تھے. حضرت سلمان پیچھے بیٹھ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ رکھی تھی. اب یہ اس انتظار میں کہ وہ مہر کیسے دیکھوں. لیکن یہ کہتے ہیں مثل مشہور ہے، مثل مشہور ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، خدا جب مہربان ہوتا ہے کنواں خود کھنچ کے آتا ہے. صحابہ بیٹھے ہیں، حضور تشریف فرما ہے، چادر اوڑھے ہوئے. اللہ کی طرف سے زور کی ہوا چلی. جب ہوا چلی تو حضور کی چادر گر گئی، وہ مہر دکھ گئی. لوگ تو یہ تو ان کو تو جس چیز کی تلاش تھی فوراً آگے بڑھ کر کے مہر کا بوسہ لیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. اسی وقت کہاں ایران، کہاں آگ کی پوجا، کہاں وہ پادری، اور کتنا لمبا سفر، اور کیسے اس کے باغ میں کتنا کام. لیکن یہ ساری تکان اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم یوں چاہیں دین زندہ ہو جائے، ہم دیندار بن جائیں، ہماری آل اولاد، اور کرے کچھ نہیں، کرے کوئی نام ہمارا ہو، ان کے لیے تو بہت خطرناک آیت ہے قرآن کی. یحبون ان یحمدوا، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. جو نام چاہتے ہیں، کام کوئی کرے، کوئی تھکے، کوئی پچے، کوئی قربانی دے، کوئی مجاہدے کرے، نام ہمارا، ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں. قرآن کہتا ہے ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا ہوا مت سمجھنا، اللہ ان کو پکڑے گا. یہ تو ہر ایک کو کرنا ہے، اپنی ذات سے سیکھنا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے، اپنی ذات سے کرنا ہے، دوسروں کو کرنے کے لیے تیار کرنا. اسی لیے یہ مسجد وار جماعتیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور پھر آپ نے کرنے والے تیار کیے. تمام صحابہ جو قیامت تک کے لیے نمونہ. جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، حضور بہت خوش ہوئے، اور کیا خوشخبری دی، سلمان منا اہل البیت. لو جی وہ آگ کا پجاری
اس کا باپ اور اس کا بیٹا، اور یہ آج سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان تو ہمارے گھر کا آدمی ہے، اور یہی وہ سلمان فارسی ہیں۔ جب خندق کا موقع آیا تھا، ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کر مدینے کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اس وقت میں خندق کا جو مشورہ دیا تھا وہ بھی حضرت سلمان کا مشورہ، اور پھر ان کی قربانی آ رہی ہے۔ میرے دوستو، جب آدمی کے اندر سچی طلب ہوتی ہے، مجھے دین سمجھنا ہے، مجھے دین سیکھنا ہے، مجھے دین پر چلنا ہے، مجھے دین کی محنت کرنی ہے، جو نبی کی نیابت میں میری ذمہ داری ہے، تو پھر آدمی قربانیاں بڑھاتا ہے۔ چلے 4 مہینے کا، پھر تو زندگیاں۔ ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں مدینے والوں میں بیان کیا کہ اس مدینے میں رہنے والے 3 قسم کے آدمی تھے۔ ایک قسم وہ تھی پوری جان پورا مال، پوری جان پورا مال، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، نبی کی زندگی گھر گھر پہنچائے، ایک قسم۔ فرمایا دوسری قسم آدھی رات گھر کی آدھی مسجد کی، آدھا دن گھر کا آدھا دن مسجد کا۔ اور تیسری قسم کہ وہ جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں، ان کے واقعات، تو کم سے کم صحابہ سال کے 4 مہینے تو مدینے سے باہر ہوتے تھے، اور مقام پر رہتے ہوئے بھی لوگ آتے تھے، ان کو سکھاتے تھے اور انہیں دین کا داعی بنا کر بھیجتے تھے۔ اصل تو ہمارا کام یہ تھا، لیکن ہم اپنا سبق اتنا بھولے کہ اپنی ذمہ داری یاد نہیں۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں کو میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے بہت بڑا احسان کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر، اور میں بھول نہیں سکتا۔ کئی سال پہلے پیرس اور وہیتی امریکہ میں، جہاں بہت بڑا طوفان آیا تھا، 3 لڑکے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی کیسے کھڑے ہو؟ کہ آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ تو جو جوان پیرس کا تھا اس کا نام محمد تھا۔ بھائی بیمار ہوں اس لیے دوا دیجیے، میں وہ دوا پی رہا ہوں، معاف کر دینا آپ لوگ۔ کیا کہہ رہا تھا؟ تو پیرس والا، اس کا نام محمد تھا۔ میں نے کہا بھائی تم کیسے؟ تو کہنے لگا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھتا تھا، آپ کی زندگی، اور جو ورق الٹتا تھا تو میرا دل یوں کہتا تھا اسے لائف جس کو زندگی کہتے ہیں وہ تو یہ ہے۔ اللہ نے میری مدد فرمائی، میں نے ایمان قبول، گھر آیا، گھر والی سے کہا، تو گھر والی نے کہا وہ پیرس میں تو بہت بڑی بڑی بلڈنگ ہے، کہا یہ دیکھو وہ سارے مسلمان، 300 فیملی، کہ ان کے جیسا ہونا ہے؟ شراب یہ پیتے ہیں، ننگے یہ ناچتے ہیں، ان کی عورتیں کیسی، اور ایک تو اس پر اس نے کہا کہ میں نے اس سے کہا دیا کہ میں زبردستی نہیں کرتا، یہ جتنے مسلمان ہیں یہ میرے لیے نمونہ نہیں ہے،
مجھے تو قرآن اور حدیث اور ایمان یہ کہتا ہے کہ آدمی کی زندگی کے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے اختیار ہے۔ وہ چلی گئی۔ اللہ کی شان، یہ گھر میں بیٹھا تھا اور ایک لڑکی آئی، نوک کیا، یہ نے باہر دیکھا، کبھی دیکھا نہیں، کبھی مجھ سے شادی کر لو، مجھ سے شادی۔ ارے بہن تو کون ہے، کہاں کی ہے، کیا ہے، تو سب بعد میں بتاؤں گا، پہلے۔ اس نے کہا کہ میں کوئی کام اپنے بڑوں کے مشورے بغیر نہیں کرتا، مشورہ کر لو۔ تو مشورے والوں نے یوں کہا کہ بھائی وہ تو جو پہلے تھی وہ تو مانی نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ جب اس نے اس کو نکاح کے لیے کہا تو پھر یوں کہا، دیکھو پیرس کی زندگی بہت مہنگی ہے، میرے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک پیسہ نہیں چاہیے، آپ مجھے نکاح میں لے لو۔ نہیں، میں تو ابھی 4 مہینے کے لیے ہندوستان جا رہا ہوں، تم 6 مہینے کے لیے جانا۔ ارے 4 مہینے کے بعد پھر حج آ رہا ہے، تم سال بھر کے بعد آنا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس تم مجھے اپنے نکاح میں لے لو۔ جب آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اتباع کے لیے جان و مال کی قربانی دیتا ہے تو اللہ اس کو ایسا نوازتے ہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی۔ میرے دوستو، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ، اچھا مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان ایسا ہوتا ہے، یہ تو اپنے باپ سے بھی لڑتا ہے، یہ تو اپنے بھائی پر بھی ظلم کرتا ہے، یہ تو پڑے سو۔ اسی لیے دوستو، خالی تقریریں اور جلسے اور اجتماع اور بھیڑ یہ نہیں ہے، دین سیکھنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایمان، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، نفع نقصان، عزت ذلت، موت زندگی، بننا بگڑنا، ایک اکیلی ذات اللہ کی، اسی کے قبضے میں۔ اب یہ جو 15 شعبان آ رہی ہے نا، شب برات، سارے سال کی جو کارگزاری ہے اس کے اعتبار سے اللہ فیصلے کریں گے۔ سارے سال 11-12 مہینے تک وقت، پیسہ، صلاحیتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے نمونے پر آپ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے، آخرت بنانے کے لیے کہاں کتنا لگا، اور صرف اپنی منمانیوں اور اپنی جی کی چاہیے۔ تو اللہ کسی کی صورت شکل کو نہیں، وہ تو دیکھتے عمل کیا ہے۔ 15ویں شب میں، شب برات میں فیصلے ہوں گے، یعنی جیسے موت اور زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، ایسے ہی۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ہم کو یہ مبارک کام دیا ہے، اس کام کو سمجھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، خود اپنی ذات سے کرنا بھی ہے، اور دوسرے کرنے والے تیار کرنے ہیں۔ اسی کے لیے مسجد وار جماعت، ہر مسجد اپنی مسجد کے مصلیوں کو پیار سے، حکمت سے، محبت سے۔ مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ۔ ایک آدمی تھا، پانی پت کا نام تو سنا ہوگا نا، پانی پت بہت دور، وہاں کا ایک آدمی تھا، بیچارہ بہت غلط زندگی، شراب، چوری، ڈاکہ، کیا کیا۔ لیکن بھائی جب اللہ کسی کو ہدایت دے تو روک کون سکتا ہے؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جب تک یہ دعا نہیں پڑھ لیتے تھے اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تھے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا پڑھتے اس کے بعد پھر اللہ جس کو نواز دے۔ تو وہ بیچارہ رات بھر کا پیا ہوا بے ہوش، ایک جماعت گئی تھی وہاں، تو جیسے عامی ساتھی رہبری کرتے ہیں نا جماعت کی، تو ایک رہبر جو ہے اس جماعت کو اس کے گھر لے گئے، زور سے سلام، السلام علیکم۔ اب وہ تو بیچارہ پیا ہوا تھا،
سلام کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ جماعت والوں نے کہا یہ آپ کے بھائی آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ میرے بھائی؟ تو وہ اسی حالت میں اٹھ کر آیا۔ جماعت والوں نے کہا ہم تو آپ کے بھائی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بیچارہ چونکہ شراب کی وجہ سے بہت مشکل سے لا الہ، یہ بہت مشکل سے کلمہ پڑھا۔ جماعت والوں نے کہا ہم آپ سے ملنے آئے تھے، یہ برابر کی مسجد ہے وہاں ہے، آپ ضرور۔ ابھی آتا ہوں۔ اس نے اسی وقت غسل کیا، کپڑے بدلے، مسجد میں آیا۔ تعلیم ہو رہی تھی، یہ جو فضائل کی تعلیم ہے نا، جو کہتے ہیں روزانہ مسجد کے 5 کام، آج مولوی صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا۔ وہ اس تعلیم میں بیٹھ گیا۔ تو ہمارے یہاں تو ہر مجلس کے بعد تشکیل ہے، ہر بیان کے بعد تشکیل، ہر تعلیم کے بعد تشکیل، ہر گشت کے بعد تشکیل، ہر ملاقات کے بعد تشکیل، تشکیلی تشکیل۔ تو جو تعلیم کرا رہے تھے بھائی، یہ فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ ہے جی، یہ ہم نے جو پڑھی فضائل قرآن، یہ ہماری زندگی میں آ جائے، اس کے لیے وقت لگانا ہے۔ اور چلے کی جماعت جا رہی ہے، کون تیار؟ وہ جو بیٹھا میں تیار ہوں، میں چلے میں۔ سارا مجمع حیران کہ جو آدمی کبھی مسجد کا، جس نے پورے شہر میں خبر پھیل گئی، تو وہاں کے جو دوسرے تھے غیر مسلم، انہوں نے اس لیے کہ وہ بہت ڈرتے تھے اس سے، کبھی کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالا، کبھی کسی سے چوری کر لی، تو انہوں نے یہ کہلوایا کہ اگر وہ جماعت میں جا رہا ہو، چلے میں جا رہا ہو، تو سارا خرچہ ہم دیں گے۔ اس کو جب معلوم ہوا تو کہ اللہ میرے، نبی میرے، قرآن میرا، دین میرا، جان میری، مال میرا، جان میری، مال میرا۔ چلے میں گیا، چلہ پورا کر کے واپس آیا۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی تشریف فرماتے ہی آیا، حضرت جی آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے میرا چلہ لگوا دیا، اب میں واپس جا رہا ہوں، واپس جا کے کیا کروں؟ تو وہ ایسا تھا کہ اس کی شہرت سے لوگ ڈرتے تھے۔ فرمایا تو ایک کام کرنا، تیری بستی میں کوئی بالغ مرد و عورت بے نمازی نہ رہیں، لیکن سن، ہمارا کام حکمت، پیار، محبت، اخلاق، نرمی کا ہے، تو دادا قسم کا آدمی ہے، خبردار۔ بہت اچھا حضرت جی، جیسا آپ کہتے۔ وہ گیا، تھوڑے دن گزرے تھے، اس کا خط آ گیا، حضرت جی آپ کی دعا کی برکت اور جتنا مجھ سے ہو سکا، الحمدللہ اب صرف پوری بستی میں 2 آدمی رہ گئے ہیں، اور وہ بھی بالکل قریب ہے، اب میں کیا کروں؟ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے اس کو جواب لکھوایا کہ نمازی تو ماشاءاللہ سب بن گئے، اب عورتیں آٹا گوندتی ہیں، بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نماز نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پکڑ سکتی، کھیتوں میں بھی کام کرتی ہے، اور ایسے آدمی کہ ایک کام دوسرا یہ کر لو کہ بستی کا ہر مرد اور ہر عورت صبح شام تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار، 3 تسبیح۔ ایک آدمی ایسا تھا، اس کے ذریعے اللہ نے پڑھی۔ میرے دوستو، کتنا اچھا مجمع، اور کیسے اچھی، کیا قربانی ہے آپ کی، جس طرح آپ آئے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ صرف باتیں بیان کرنے اور سن لینے کے لیے نہیں ہے، یہ تو عمل ہے، عمل کے لیے ہے۔ اس لیے جتنی بات سن لی اور اس سے پہلے بہت سنی، اس وقت پورے مجمع میں جن کے ابھی تک
4 مہینے تبلیغ میں نہیں لگے ہیں، وہ ذرا اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، گھبرانا مت، میں آگے کی بات کہوں گا۔ پورے مجمع میں پیچھے آگے پیچھے دائیں بائیں سامنے بیچ میں جن کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ تبلیغ میں نہیں لگے ہیں، کھڑے ہوتے رہو، کھڑے ہوتے رہو۔ جزاکم اللہ۔ اب سنو، اوپر آسمان نیچے زمین، اللہ دیکھ رہا ہے، میں دل سے کہہ رہا ہوں آپ سب کے ساتھ میرا گمان یہ ہے کہ چاہتے سب ہیں، لیکن بھائی فرشتے تو نہیں ہیں، ہم تو انسان ہیں، کسی کی کوئی مجبوری، کسی کی کوئی رکاوٹ، کسی کی کوئی پریشانی، جس کی وجہ سے آج یہ جتنے کھڑے ہوئے ہیں نیت کرو انشاءاللہ 4 مہینے لگانے ہیں، ذرا زور سے کہو انشاءاللہ۔ اب کب لگیں گے، کیسے لگیں گے، اس کے لیے یہ سارے جتنے کھڑے ہوئے ان کو تشکیل والا جی تشکیل کا کمرہ کہاں ہے بھائی؟ کوئی پرانا ذمہ دار ساتھی آگے ہو جائے، یہ ہمارے سارے ساتھی جائیں گے آپ کے پیچھے پیچھے تشکیل والے کمرے میں۔ کوئی تو کل سے ہی لگا سکے گا، کوئی ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد، لیکن 4 مہینے کی نیت سب نے کی ہے انشاءاللہ۔ وہ سارے ساتھی آپ سے پوچھیں گے اور آپ کا نام وغیرہ آپ کی ترتیب بنائیں گے۔ بھائی کون ہے ان کو لے کر جانے والا ہے؟ اچھا پھر ایسا کرو، وہ تشکیل کا کمرہ تو ہے چھوٹا، لیکن آپ ہو سچے، آپ ہو سچے، آپ نے نیت کی ہے کل کو دعا کے بعد اپنی اپنی مسجدوں میں جا کر مسجد کی جماعت والوں سے کہ ہم نے اجتماع میں 4 مہینے کا ارادہ کیا ہے، میری یہ ضرورت ہے، میرا یہ کام ہے، میں 10 دن کے بعد، میں رمضان کے پہلے ہفتے میں، میں رمضان کے دوسرے ہفتے میں، اس طرح تو وہ ساری ترتیب بنواؤ گے اور جو آپ کو یہ تو تشکیل اس وقت کی ہے اتار کی، لیکن میں ہوں، ایک آدمی میرا بہت پکا دوست ہے، وہ مجھ سے یوں کہہ رہا، مولوی صاحب ایک ہی بیٹا ہے، 17 جون کو اس کی شادی ہے، اس کے ولیمے میں آپ کو آنا ہے۔ اب ہے فروری کی 17، آج سے خبردار کھانا مت کھانا، 18 بکرے، اتنے باورچی، اتنے کباب اور یہ سب انتظام ہے۔ آج آپ کو 17 جون کو میرے گھر ولیمہ کھانے آنا ہے۔ تو میں کیا کہوں گا بھائی، 17 جون اور ابھی 17 فروری، مارچ، اپریل، مئی اور جون، 4 مہینے۔ تو پھر تم ایسا کرنا کہ 17 جون کو بڑا ناشتے دان ٹیفن کیریئر وہ بنا کے میری قبر میں بھیج دینا۔ خبردار، جتنے کھڑے ہوئے ہو، ماؤں کا دودھ پیے ہوئے ہو، کل جماعتیں روانہ ہوں گی، نقد 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ کل سے وہ ذرا بتا دے، نقد 4 مہینے، اپنا ہاتھ اٹھاؤ، جو نقد 4 مہینے کل۔ بولے بھائی مجھے دکھتا کیا نام؟ نہیں ہے آپ لوگوں کو جی صادق، کہاں کے؟ سامنے آ جاؤ، تیار ہے سامنے آ جاؤ، جو 4 مہینے کے لیے تیار ہو میرے سامنے آ پاس جاؤ، یہاں آ جاؤ، آ جاؤ، نقد سامنے تیار ہے، سامنے آ جاؤ، آ جاؤ، ماشاء اللہ اللہ، قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، آ جاؤ بھائی، جو نقد تیار ہے وہ سامنے آ جاؤ، بقیہ ساتھی اپنی بیٹھے جگہ کھڑے رہو، ورنہ جی اگر سامنے آنے کی جگہ نہیں ہے تو اپنی جگہ کھڑے رہو۔ ماشاء اللہ جی، جی نقد جو تیار ہے کھڑو کھڑے ہو کھڑو جاؤ کھڑو بھائی، کھڑو اپنی بھائی، جگہ کھڑے ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے جی جی، آ جاؤ، آ جاؤ، جو آگے آ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا راستہ دے دیں۔
بقیہ بھائی اطمینان سے رہیں، اطمینان سے بیٹھے بقیہ ساتھی، بقیہ ساتھی اطمینان سے بیٹھے رہیں جی. جو نقد تیار ہے نقد 4 مہینے کل جماعتیں روانہ ہوں گے انشاءاللہ. آ جاؤ بھائی آ جاؤ. اللہ پاک جان میں، مال میں، آل میں، ایمان میں، دنیا میں، آخرت میں بے انتہا برکتیں نصیب فرمائے آمین، اور آمین. دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے. آمین آمین. بھائی ان کو ذرا بھائی جو تشکیل حضرات والے لے کھڑے کے ہوتے چلیں، رہو. جی تشکیل یہاں والے لے دیکھو کے چلیں، چار مہینے نقد. ادھر جاؤ ادھر جاؤ. تشکیل والے کے بھائی پاس جو چلے جاؤ. درمیان میں ہیں وہ ایسے ہی تشکیل کمرے میں چلے جائیں. آپ کے بائیں ہاتھ طرف ہے تشکیلی کمرہ، وہاں چلے جائیں. ذرا ان کو راستہ دے دو بھائی، درمیان میں آسانی سے وہ جا سکیں. جی وہاں کھڑے